لسنرز اینڈ ریڈرز میں یوٹیوب چینل پر رومانٹک ناول میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی رومانٹک ایموشن اور ڈفرینٹ سٹوری ہے۔ لسنرز اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے۔ آج کی ایپیسوڈ بہت ہی رومانٹک ہونے جا رہی ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا جی۔ تو چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 8 کی جانب۔ کہہ دیا نا، جب تک میں یہاں ہوں آپ کے اپنے سارے خدمتگاروں کو بھول جائیں۔ آپ کے سبھی کام کرنے کا حق صرف اور صرف مجھے ہے۔ البتہ آپ کو بتانے میں حرج ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، صبح ملازمت سے پوچھ لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ واہ! وہ اسے منع کیے بغیر خشک لہجے میں گویا ہوا، جانتی ہو تمہاری ساری کوششیں بیکار اور بے فائدہ ہے، فضول میں اپنی توانائیاں ضائع کر رہی ہو۔ تمہاری یہاں آمد کا مقصد مجھے معلوم ہے، تمہیں بھی بھولا نہیں ہوں، اور اگر یاد نہیں ہے تو یاد دہانی کرا دیتا ہوں کہ تم خوبصورت، پرکشش اور جاذب نظر جسم کی مالک ہو، اس لیے کبیر دادا کی خوابگاہ میں نظر آ رہی ہو، اور اس کا یہ مطلب بھی نہ لینا کہ کبیر دادا کو خوبصورت لڑکیوں کی کوئی کمی ہے۔ تم نے خود آفر کی تھی اور ترس کھاتے ہوئے میں نے منظور کر لی، اس لیے جو 2-3 دن یہاں گزارنے آئی ہو آرام سے گزارو، اس کے بعد تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تناوش کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہے، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے کا عمل جاری رکھتے ہوئے وہ آہستہ سے بولی، یہ ساری باتیں میں اچھی طرح جانتی ہوں، لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی وجہ سے مجھے کس عذاب سے چھٹکارا نصیب ہوا ہے، اور پھر میرے غریب خانے پر آپ نے بذات خود آ کر میرا مان بڑھایا، اور اس احسان کا بدلہ تو میں کبھی نہیں چکا پاتی۔ باقی رہا آپ کی خدمت کرنے کا مسئلہ، تو یہ آپ کو متاثر کرنے کے لیے نہیں، یہ ہر مشرقی بیوی اپنے شوہر کی خدمت اور خوش دلی سے کرتی ہے، اس لیے میں جب تک یہاں ہوں آپ کو چاہنے نہ چاہنے کے باوجود خدمت کرتی رہوں گی، اور جب علیحدہ کریں گے تو خاموشی سے گھر چلی جاؤں گی۔ یہ سوچ کر علیحدہ کریں گے تو خاموشی سے گھر چلی جاؤں گی، یہ سوچ کر بس آپ کو میری ضرورت نہیں رہی، تمہیں سمجھانا ہی فضول ہے۔ کبیر دادا نے بیڈ سائڈ پر لگا تیز روشنی کا بٹن بند کر کے زیرو بلب جلا دیا۔ صبح نہا کر تناوش نے وہی کپڑے دوبارہ پہن لیے تھے کہ گھر سے وہ ایک جوڑا لے کر آئی تھی۔ خوابگاہ اور پھر ڈرائنگ روم میں جائے نماز ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کے بعد وہ باہر لان میں نکل آئی، اور نرم ملائم گھاس پر نماز پڑھتے ہوئے اسے عجیب سی پرت کا احساس ہوا تھا۔ نماز پڑھ کر وہ کافی دیر ہاتھ اٹھائے اپنے رب سے ہم کلام رہی، نہ جانے وہ اس سے بے نیاز اور داتا سے کیا مانگتی رہی کہ جس پر خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ دعا مانگ کر وہ ننگے پاؤں گھاس پر ٹہلنے لگی، اور شیر کے مجسمے کے گرد فواروں کا پانی بہت بھلا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ فوارے کے گرد گھومتی رہی۔ داخلی دروازے پر وہ مسلح چوکیدار موجود تھے، جبکہ اندرونی عمارت کے دونوں کونوں پر بھی 2 آدمی اپنے تھیلے گود میں رکھ کر کرسی پر بیٹھے تھے۔ تمام نظریں تناوش کی جانب ہی نگران تھیں۔ اسے نماز پڑھتے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلنے لگی تھی۔ دستگیر بھائی، یہ ملانی کبیر دادا سے کہاں پکڑ لیا ہے؟ ایک چوکیدار دبے لہجے میں دوسرے کو مخاطب ہوا۔ دستگیر نے دانت نکالتے ہوئے کہا، جانتے ہو گدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، اور جب مرد پر برا وقت آتا ہے تو وہ کسی عورت کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کبیر دادا کو اس بالش بار کی چھوکری سے محبت میں مبتلا ہو گیا؟ دستگیر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نیاز بھائی، کہنے والے تو یہی کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ نیاز مستفسر ہوا۔ رات کو امتیاز کی زبانی جو تفصیل معلوم ہوئی تھی اس مطابق تو یہی لگتا ہے کہ کبیر دادا اس لڑکی پر بری طرح فریفتہ ہے۔ اس لڑکی کی خاطر اس نے اخلاق حسین شاہ جیسے آدمی پر ہاتھ اٹھایا ہے، اور شاہ جی کے خاص آدمی ہاور شیخ کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، بلکہ کل عصر کے وقت اس نے ہاور شیخ کے چھوٹے بھائی کو بھی اس لڑکی کے ہاتھوں مروا دیا۔ امتیاز اس کا نام اور دلاور شیخ بتا رہا تھا، اور اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ اس لڑکی کو آتے جاتے چھیڑتا تھا۔ نیاز نے حیرانی سے پوچھا، تو اس نے ایک مرد کو قتل کیا؟ ہاں، دلاور شیخ نے اس کے بھائی کو قتل کیا تھا، اور اس نے ماں کے ساتھ مل کر بدلہ لے لیا، اور شیخ تو اس لیے چوں نہ کر سکا، وہاں کبیر دادا موجود تھا۔ نیاز سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ویسے کبیر دادا کو یہ ملی کہاں پر؟ 2 دن پہلے دن کے چوکیدار احمد خان کی ڈیوٹی میں آئی تھی، خود کو کبیر دادا کی دوست بتا رہی تھی۔ نیاز بولا، تعلق کے بعد ملنے آئی ہوگی نا؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ دونوں کی آنکھ کہاں لڑی ہے، اور کیا اس بیوقوف کو نہیں معلوم کہ کبیر دادا کس بلا کا نام ہے؟ چھوڑو نیاز بھائی، خود ہی بھگتے گی۔ کبیر دادا 3 دن سے زیادہ کسی لڑکی کو قریب نہیں چھوڑتا، یاد نہیں جلوہ جیسی اداکار کو اس نے 3-4 دن کے بعد ٹھینگا دکھا دیا تھا، یہ تو بیوقوف سی گھریلو لڑکی نظر آتی ہے۔ یوں بھی کبیر دادا جیسے شرابی گنڈے کی قربت میں کسی نمازی روزہ دار کا کوئی کیا کام؟ تناوش ان کی باتوں سے بے خبر گھاس پر ٹہلتی رہی، اور ننگے پاؤں گھاس پر گھومنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ پہلے وہ کبھی کبھار اسکول کے کسی لان میں گھاس پر ٹہل لیتی تھی، اور مگر اب اسکول کی گھاس کے مقابلے پہ یہ اعلیٰ قسم کی گھاس تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جیسے ریشم پر چل رہی ہو۔ طلوع آفتاب کے وقت وہ چپل پہن کر اندر کی طرف بڑھ گئی، اور گھر میں صبح سویرے ناشتے کی عادت تھی، اور رات کے باسی روٹی تو ہے
پر گرم کر کے وہ چائے کے ساتھ ہی کھا لیا کرتی تھی اور اس کے بعد وہ کالج جانے کی تیاری میں لگ جاتی تھی۔ اس کے لیے دوپہر کا کھانا تیار کرنے لگتی۔ اب تو اسے کالج تو نہیں جانا تھا مگر بھوک تو محسوس ہو رہی تھی۔ کچن کا دروازہ کھانے کے کمرے سے ہی ملحق تھا اور لمبی چوڑی کھانے کی میز پر کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ اس پر اکیلا کبیر دادا ہی بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوگا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید یہاں مہمانوں کی آمد رہتی ہے، اسی وجہ سے کبیر دادا کو اتنی بڑی میز لگوانا پڑی۔ کھانے کے کمرے کی طرح باورچی خانہ بھی بہت بڑا تھا اور ایک چھوڑ 2 فریج جہاں موجود تھے۔ ملازمہ ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ وہ کبیر دادا کے جاگنے کے اوقات سے واقف تھی۔ باقی ملازموں کے لیے یقیناً ملازموں کے کوارٹرز میں ہی ناشتہ بنتا ہوگا۔ لان میں ٹہلتے ہوئے اسے کوٹھی کی عقبی جانب کوارٹر نما کمروں کی جھلک نظر آئی اور لازماً وہ ملازمین کی رہائش گاہ کی خاطر استعمال ہوتے ہیں۔ ہاں سما کے جاگنے کا انتظار کیے بغیر وہ باورچی خانے میں گھس گئی۔ ایک کونے میں بنے ہوئے سنک کے ساتھ کافی کے گندے برتن پڑے ہوئے تھے۔ اسے گندے برتن دیکھ کر اسے کوفت ہوتی تھی۔ چولہے پر چائے کا پانی چڑھا کر وہ برتن دھونے لگی۔ برتن صاف کرنے کے ساتھ ساتھ وہ چائے بھی بنا چکی تھی۔ اسے پراٹھا بنانے کے لیے وہ آٹا گوندنے کا سوچ رہی تھی کہ ایک دھیڑ عمر خاتون اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا، جی آپ کون؟ وہ فلسفیانہ لہجے میں بولی، فی الحال تو اس گھر کی مالکن کہہ سکتی ہو۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولی، اس گھر کی مالکن تو شاید کبھی پیدا ہی نہ ہو۔ آپ شاید صاحب کے نشے میں کی گئی گفتگو سے کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے۔ وہ فوراً صفائی دیتے ہوئے بولی، خالہ آپ اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کل میرا اور کبیر علی خان کا نکاح ہو چکا ہے۔ کیا آپ کو میرے کپڑوں سے اندازہ نہیں ہو رہا کہ میں رات کی دلہن ہوں؟ وہ بے پرواہی سے بولی، آپ کھانے کی میز پر تشریف رکھیں، میں ناشتہ لگا دیتی ہوں۔ باقی روزانہ سے نئے نکور اور قیمتی لباس والیاں ہی نظر آتی ہیں، آج تک کوئی پھٹے پرانے لباس میں تو نظر نہیں آئی کہ آپ کو انوکھا سمجھوں۔ تناوش کو سخت قسم کی توہین کا احساس ہو رہا تھا مگر جگر تو نہیں سکتی تھی وہ اسے کبیر دادا کی دلہن سمجھے۔ یوں بھی ایک ملازمہ سے اس بات پر جھگڑنا اسے کبیر دادا کی بیوی سمجھے خاصا عجیب تھا۔ وہ چپکے سے باہر نکل آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازمہ اس کے لیے ناشتہ لے آئی۔ جوس، سیب، ڈبل روٹی، جیم، مکھن، انڈے اور جانے کیا کیا لوازمات وہ ٹرالی میں بھر لائی تھی۔ ناشتہ شروع کرنے سے پہلے اس نے پوچھا، خالہ صاحب ناشتے میں کیا لیتے ہیں؟ وہ بھی یہی کچھ لیتے ہیں بی بی جی، بس مقدار کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ شکریہ خالہ، آج سے ان کا ناشتہ میں خود ہی لے جایا کروں گی، بس آپ میری رہنمائی کر دیا کرنا۔ کیا فائدہ بی بی جی، آج آپ نے یوں بھی واپس چلے جانا ہے؟ وہ پرعزم لہجے میں بولی، میں واپس جانے کے لیے نہیں آئی۔ ملازمہ نے منہ بنایا، ہوں، یہاں آنے والی ہر دوسری لڑکی یہی کہتی ہے، آئندہ بولتے وقت کچھ سوچنے کی زحمت کر لینا۔ میں کوئی بازاری لڑکی نہیں، کبیر علی خان کی بیوی ہوں۔ بی بی جی آپ تو خفا ہونے لگی، میرا مطلب یہ نہیں ہے۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے سخت لہجے میں بولی، چھوڑیں مطلب کو اور جائیں باورچی خانے کی صفائی کر لیں، آج تو گندے برتن میں نے دھو دیے تھے، لیکن اس کے بعد مجھے باورچی خانے میں گندے برتن نظر نہیں آنے چاہیے۔ خواہ مخواہ روب جھاڑنے کی ضرورت نہیں بی بی جی، میں صاحب کی ملازمہ ہوں، آپ کی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ ایک رات کے لیے آتی ہیں اور مالکن کی طرح حکم جمانے لگ جاتی ہیں۔ اس کی بلند خود کلامی تناوش کے کانوں تک بھی پہنچ گئی تھی مگر اسے برداشت کرنا پڑا۔ گو وہ ایک رات والی نہیں تھی اور نہ ہی اس کا کبیر سے تعلق شریعت کے دائرے سے باہر تھا، مگر حقیقت تو یہی تھی کہ اس کا قیام بھی عارضی ہی تھا۔ سر جھٹکا اور تلخ سوچ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی اور ناشتہ کرتے ہوئے وہ اس کی سوچوں اسی کے مسئلے میں سرگردہ رہی اور کبیر دادا کو جسم و جاں کا مالک ماننے کے بعد وہ اس سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ کوئی ایسا طریقہ سوچ رہی تھی کہ کبیر دادا صرف اسی کا بن کر رہ جاتا، مگر یہ بیل کس طرح منڈے چڑھتے ہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ البتہ وہ اتنا تو جانتی تھی کوشش کرنے والے ہی حصول لذت چکھتے ہیں، جبکہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے والے بس مقدر کو کوستے رہتے ہیں۔ دلاور شیخ سے جان چھڑانے کے لیے اگر وہ ہاتھ پیر نہ ہلاتی تو وہ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوتی۔ اب کبیر دادا کے معاملے میں بھی وہ اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ ناشتہ کر کے وہ کافی دیر بیٹھی رہی، یہاں تک کہ ملازمہ برتن سمیٹنے پہنچ گئی تھی۔ تناوش کے دماغ میں اب تک اس کی تلخ بات محو نہیں ہوئی تھی۔ خالہ بات سنو۔ وہ جو ہی برتن اٹھا کر باورچی خانے کی طرف مڑی، تناوش بول پڑی، جی بی بی۔ وہ رک گئی۔ میں آج کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ کو تنبیہ کر رہی ہوں کہ اس کے بعد آپ مجھے موقع دیا کوئی ایسی ویسی بات کی تو نوکری سے فارغ کروا دوں گی۔ اس کے علاوہ آپ کر بھی کیا سکتی ہیں؟ ایک غریب کی روزی پر لات مار کر آپ کو خوشی ملتی ہے تو آج ہی فارغ کرا دے بی بی جی۔ غریب کو بولنے کی تمیز بھی تو ہونی چاہیے۔ وہ مزید برہم ہونے لگی، چلیں کچھ دن رہ گئی ہیں تو آپ تمیز بھی سیکھ لوں گی۔ عام سے لہجے میں اس پر چوٹ کرتے ہوئے وہ باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی اور اس کے دماغ میں سوئی بس اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی کہ وہاں تناوش کا قیام 1-2 دن سے زیادہ نہیں ہونا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ تناوت کو بھی
لگتا کہ وہ یہیں بس 1-2 دن کی مہمان ہے، مگر پھر اس کے اندر ایک انجانہ سا حوصلہ بیدار ہوتا اور اسے یقین دلاتا کہ کبیر دادا اسے کسی صورت میں بھی طلاق نہیں دے گا۔ وہ اٹھ کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ بڑی اسکرین کی ایل ای ڈی کو آن کر کے وہ دھیمی آواز میں خبریں سننے لگی۔ وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھی رہی کیونکہ کبیر دادا نے 10 بجے سے پہلے جگانے سے منع کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اسے جگانے کی ہمت تناوش کو بھی نہیں ہو رہی تھی۔ 10 بجے اسے ملازمہ خوابگاہ کی طرف بڑی نظر آئی۔ اس نے پلیٹ میں شیشے کا گلاس بھی رکھا ہوا تھا۔ حالہ کہاں جا رہی ہے؟ اسے دروازے کے قریب روکتے ہوئے متبصر ہوئی تھی۔ صاحب کو جگانا ہے۔ گلاس میں کیا ہے؟ لیمو نچوڑے ہوئے ہے۔ یہ کھٹا پانی ہی انہیں جگانے میں مدد دیتا ہے۔ اچھا آپ ناشتہ تیار کریں، میں انہیں جگا دیتی ہوں۔ ملازمہ بغیر اصرار کیے لیمو پانی کا گلاس اس کے حوالے کرتے واپس مڑ گئی تھی۔ وہ خوابگاہ میں گھس گئی۔ کبیر دادا کے بھاری سانس اس کی گہری سانسوں میں نیند میں ہونے کا اعلان کر رہے تھے اور اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے چند لمحے اس کے چہرے کو گھورتی رہی۔ گلگوجی روشنی میں اس کا پرروب چہرہ پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ کاش آپ پر میری ملکیت متعین ہو جائے۔ اور اس کے گہرے دل کی گہرائی پر ایک تمنا جاگی اور اس کا ہاتھ کبیر دادا کے سر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے گھنے بالوں میں ملائم انگلیاں کنگھی کی طرف پھیرنے لگی اور اس کے بھاری سانس مدھم پڑنے لگی۔ اور پھر اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ چند لمحے ہلی نظروں سے تناوش کو گھورنے کے بعد اس کی نظروں کا زاویہ چھت کی طرف مڑ گیا۔ بالوں میں ہاتھ نکال کر تناوش کو دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما اور چاہت سے بولی، اٹھ جائیں نا، 10 بج چکے ہیں۔ وہ سر جھٹکتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ تناوش نے فوراً لیمو کا گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ ایک ہی سانس میں کھٹا پانی معدے میں انڈیل کر وہ غسل خانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تناوش ڈریسنگ روم میں گھس کر اس کے لیے لباس نکالنے لگی۔ گہرے نیلے رنگ کا سوٹ الماری سے نکال کر اس نے ہینگر میں لٹکایا اور ناشتہ لینے چل دی۔ ملازمہ ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے ناشتہ تیار کرتے دیکھ رہی تھی۔ اس نے جو ہی ناشتہ تیار کر کے ٹرالی میں ڈال دیا وہ بول پڑی، آپ رہنے دیں حالہ، میں لے جاتی ہوں۔ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، آپ پہلی لڑکی ہیں جو صاحب جی کے کاموں میں اتنی دلچسپی لے رہی ہیں۔ میری مانے تو یہ کوشش چھوڑ دیں۔ کبیر علی خان جیسے آدمی کسی ایک کے ہو کر نہیں رہ سکتے۔ آج آپ ہیں، کل دوسری ہوگی اور پرسوں تیسری۔ حالہ انشاءاللہ کل بھی میں ہوں گی اور پرسوں بھی کوئی اور دوسری تیسری آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ٹرالی دھکیلتے ہوئے برچی خانے سے باہر نکلی۔ خوابگاہ میں داخل ہو کر اس نے میز پر ناشتہ لگایا اور کھڑکی کے پردے ہٹا کر ملگجے اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کر دیا۔ کبیر دادا ڈریسنگ روم میں کپڑے تبدیل کر رہا تھا اور اس سے جانب بڑھ گیا اور اسے پنک سوٹ سنبھالتے دیکھ کر بولا، ویسے اس کام کے لیے ملازمہ موجود ہے معلوم ہے، لیکن شاید آپ نہیں جانتے کہ ملازمہ کے رحم و کرم پر وہ مرد ہوتے ہیں جو گنوارے ہوں یا جن کی بیویاں پھوڑ ہوں۔ چند دن کی بیوی سے کیا کام لینا؟ بالوں میں کنگھی پھیرتے ہوئے اس نے منہ بنایا، جب تک نعمت میسر ہو اس سے فائدہ اٹھاتے رہنا چاہیے۔ صوفے جانب بڑھتے ہوئے اس نے مسکرا کر کہا، یہ غلط فہمی کب سے آپ نے دماغ سے نکال چکا ہوں کہ بیوی نعمت ہو سکتی ہے۔ اس کے بیٹھنے تک ہی وہ بھی اس کے پیچھے ہی پہنچ گئی تھی۔ وہ سیب اٹھا کر دانتوں سے کترنے لگا اور اس کے ساتھ ہی بیٹھتے ہوئے وہ تناوش پلیٹ میں انڈا اٹھا کر چھلکا اتارنے لگی۔ یہ کام میں نے اپنے ہاتھ سے کرنا پسند کرتا ہوں۔ وہ بے نیازی سے بولی، اچھی عادت ہے، لیکن جب تک میں موجود ہوں آپ کو یہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تمہاری ہر بات مجھے تھپڑ مارنے پر اکساتی ہے، مگر یہ سوچ کر رک جاتا ہوں کہ 2-3 دن کی مہمان ہو، شاید یہ قیام بھی اتنا مختصر نہ ہو۔ صاحب انڈا پلیٹ میں رکھ کر اس نے دوسرا انڈا اٹھا لیا۔ تمہاری عادت دیکھ کر تو ایسا نہیں لگتا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرا پڑا تھا۔ اس کے مزید قریب ہوتے وہ اس کے بازو سے چمٹ گئی، اور آپ کی خدمت کرنا بری عادت ہے۔ پھر وہی رومانس؟ کبیر دادا نے بیزاری بھرے لہجے میں کہا، مگر اس نے تناوش کو دور نہیں کیا تھا۔ کمرے کے اندر تو آپ اجازت دے چکے ہیں نا؟ کب جوس کا گلاس خالی کر کے رکھتے ہوئے اس نے حیرانی سے پوچھا، رات کو جب آپ مجھے محافظوں کے سامنے ایسا کرنے سے منع کر رہے تھے اس وقت میں نے کمرے کی بابت دریافت کیا تھا، آپ خاموش رہے تھے، اور خاموش ہونے کا ایک ہی مطلب بنتا ہے کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں۔ اگر تم کچھ دن یہاں رہیں اور مجھے میرے پاگل ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہے گا۔ وہ شرارت سے ہنسی، یہ نہ ہو کہ مجھے بیچ کر دیوانے ہو جائیں۔ ناشتے سے ہاتھ کھینچتے وہ کھڑا ہو گیا، صرف تم نہیں، ہر خوبصورت لڑکی یہی سمجھتی ہے کہ اس کے بغیر کوئی مرد نہیں رہ پائے گا۔ ویسے کس وقت لوٹیں گے؟ وہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی ہوگی۔ اس بارے جاننے کا تمہارے لیے ضروری نہیں۔ کبیر دادا نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، چلو جلدی سے بولی، 1 منٹ رکے۔ اب کیا ہے؟ قدم روکتے وہ اس کی طرف مڑا۔ اس کے قریب رکا تناوش نے زیر لب کچھ بڑبڑا کر اس پر پھونکا، اب جائیں، تمہاری یہ حرکتیں مجھے کوفت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ بیزاری سے کہتے ہوئے وہ خوابگاہ سے نکل گیا۔ محافظوں نے گاڑی قطار میں لگائی ہوئی تھی اور ایک محافظ نے اسے آتے دیکھ کر عقبی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ کار میں بیٹھتے اچانک اس کے دماغ میں خیال محبت کی دعوے دار نے خوابگاہ سے ہی رخصت کر دیا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے اس کی نظریں بے اختیار اندرونی عمارت کے دروازے کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ تناوش دروازے سے باہر نکل کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی، بیوقوف خود کلامی کے انداز میں کہتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ گیٹ سے نکلتے ایک بار پھر اس نے مڑ کر دیکھا، وہ ابھی تک وہیں کھڑی متوجہ تھی۔
کبیر دادا کی رخصت ہوتے ہی تناوش گھر جانے کے لیے ڈرائیور کو دیکھنے لگی۔ گیراج میں اسے وہی سفید کار گاڑی نظر آ رہی تھی جس میں وہ 2 دن پہلے وہ گھر تک گئی تھی۔ الہی بخش نامی ڈرائیور اسے گھر تک چھوڑ آیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں آ کر اس نے ملازمہ کو آواز دی، راحت حالہ بات سنیں۔ جی بی بی۔ وہ باورچی خانے سے برآمد ہوئی۔ الہی بخش کو کہو کہ گاڑی لگائے، میں نے گھر جانا ہے۔ بیزاری بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ اس کا ارادہ گھر سے اپنے کپڑے وغیرہ لانے کا تھا۔ گو وہ کبیر دادا کو بھی کہہ کر نئے کپڑے نہیں منگوا سکتی تھی اور اسے یقین تھا کہ اس بات پر وہ بیزاری کا اظہار بھی نہ کرتا، مگر جانے کی وہ اسے کسی بھی ضرورت کے متعلق نہیں بتانا چاہتی تھی۔ ملازمہ نے اسے گاڑی لگنے کی اطلاع دی اور اٹھ کر باہر کی طرف چل دی۔ تیاری تو کوئی نہیں تھی کہ اس کے پاس ایک ہی کپڑوں کا جوڑا تھا۔ اسے قریب آتا دیکھ کر ادھیڑ عمر ڈرائیور نے کار کا بھی دروازہ کھول دیا اور پچھلی مرتبہ کے برخلاف اس دفعہ اس کے دل میں کار میں بیٹھتے ہوئے کوئی جھجک موجود نہیں تھی اور گھر کے سامنے اترتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو 3 گھنٹے بعد آنے کا کہا اور گھر میں گھس گئی۔ ماں اسے گھر پر ہی ملی تھی۔ اسے دیکھتے ہی بشریٰ خاتون نے خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ ارے میری شہزادی آئی ہے۔ ماں نے بھاگ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ اسے بھی یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بڑے عرصے کے بعد ماں کو مل رہی ہے۔ کبیر بیٹا نہیں آیا؟ ماں نے اس کی پیشانی چوم کر اسے ساتھ چارپائی پہ بیٹھ گئی اور اس کے پاس اتنا وقت کہاں ماں جی؟ اچھا رات کو کیا ہوا تھا؟ جب تم ملازموں کے ساتھ چلی گئی تھی تو یوں خود جہاں دلہن کو لینے پہنچ گیا تھا۔ ہاں ماں، وہ اصل میں بڑے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تناوش جان بوجھ کر اصل بات کو گول کر گئی۔ بیٹی سچ بتاؤ، خوش تو ہونا، آپ سنائیں رات کیسی گزری؟ اس نے ماں کی بات کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ رات تو اچھی گزری مگر میں نے کچھ پوچھا ہے؟ امی جان، شادیوں اور معاہدوں میں فرق ہوتا ہے۔ کبیر علی خان کا احسان ہے، انہوں نے مجھے نکاح پڑھوایا اور میری عزت رکھ لی۔ بشریٰ فلسفیانہ لہجے میں بولی، تو کیا ضرورت تھی آسمان سے گرتے کھجور میں اٹکنے کی؟ تناوش تلخی سے بولی، جب سینے میں نفرت کی آگ جل رہی ہو تو کچھ بہتر سوچنے کا موقع نہیں دیتی۔ پچھتا رہی ہو؟ بشریٰ نے دکھی دل سے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، بس ڈرتی ہوں اس بات سے کہ کہیں وہ مجھے طلاق نہ دے دیں۔ باولی تو نہیں ہوئی ہو؟ بشریٰ نے حیرانی بھرے لہجے میں پوچھا۔ ایک گنڈے کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ اسے بہتر تھا دلاور شیخ سے شادی کر لیتی۔ تمہارا بھائی تو نہ جاتا؟ ماں جی، میں اس قابل نفرت شخص کے ساتھ زندگی کیسے گزارتی؟ اور یہ کیسا ہے؟ بتایا تو ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ بے وقوف حرام کی دولت کی چکا چوند بس عارضی خوش فہمی ہوتی ہے۔ تناوش نے منہ بنایا، اور اگر مجھے دولت سے کچھ لینا ہوتا تو گھر میں اپنے پرانے کپڑے سمیٹنے پہنچ جاتی۔ پھر کیا بات ہے؟